لائق اور زیبا ہے جو تنہا سارے جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں کے نتیجے ہم اور آپ آج اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی اس ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا تنہا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ انسانوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور انسانوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت تامہ اور مشیت کے تحت اللہ رب العالمین نے مراتب رکھے۔ ان کے درمیان جو بھی فیصلے اور رزق کی جو بھی تقسیم ہے، جو بھی احوال لوگوں کے آج ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے۔ کسی کو مالدار بنایا تو کسی کو غریب، کسی کو صحت مند بنایا تو کسی کو بیمار مریض بنایا، اور کسی کو عزت والا رکھا تو کسی کو گمنام رکھا، بے نام رکھا۔ یہ جو بھی تقسیم ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے کی گئی تقسیم ہے، جو کہ عدل پر مبنی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے حکمت کے ذریعے سے، مشیت کے ذریعے سے اس تقسیم کو کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کر دی کہ انسان چاہے جس حالت میں بھی ہو، اللہ رب العالمین کے اس فیصلے سے اس کو راضی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تقسیم پر اس کو راضی ہونا چاہیے۔ انسان کو قناعت کا حکم دیا گیا، مطلب یہ کہ جس حالت پر انسان ہوگا، اپنی حالت پر وہ اللہ رب العالمین سے راضی رہے گا، چاہے وہ جیسے بھی ہو، چاہے جس حالت میں بھی ہو، اللہ رب العالمین سے اس کو راضی رہنا پڑے گا۔ مطلب یہ کہ قناعت کا حکم مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے۔ قناعت کا کیا مطلب ہے؟ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جس حالت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں رکھا، اس حالت میں اللہ رب العالمین سے راضی رہیں، اللہ کے فیصلے سے راضی رہیں، نہ صرف دنیاوی مسائل میں، نہ صرف دنیاوی احوال میں، بلکہ دینی مسائل میں بھی مجھے اور آپ کو رضامندی اور قناعت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ معزز سامعین کرام، قناعت کا جو لفظ ہم سنتے ہیں، یا پھر راضی ہونا اللہ رب العالمین کے فیصلوں سے، اللہ رب العالمین کے جو بھی تقسیم ہے اس سے راضی ہونے کا جب ہم جملہ سنتے ہیں، لفظ سنتے ہیں، تو ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے کہ شاید جو غریب لوگ ہیں، نیچے طبقے کے جو لوگ ہیں، مسکین ہیں، ان لوگوں کے بارے میں شاید یہ بات بتائی جا رہی۔ ہرگز نہیں معزز سامعین کرام، قناعت کا لفظ جہاں پر غریبوں، فقراء اور مساکین کے لیے استعمال کیا گیا، وہیں پر مالداروں کے لیے، وہیں پر صاحب ثروت کے لیے، اور وہیں پر غنی جو مالدار ہوتے ان کے لیے بھی قناعت کا لفظ استعمال ہوتا، اور ان کے لیے بھی تعلیمات دی گئی۔ ایک مالدار آدمی کے لیے قناعت کا مطلب یہ ہے، اللہ رب العالمین کی راضی، اللہ رب العالمین سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو مال عطا کیا ہے، اس مال سے وہ خوش رہے، اور اس کے اندر ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے، کسی اور کو دھوکہ دیتے ہوئے، کسی اور پر ظلم کرتے ہوئے اپنی تجارت کو آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرے۔ یہ مالداروں کے لیے قناعت کے معنی ہے۔ قناعت کے معنی مالداروں کے لیے یہ بھی ہے کہ ایک آدمی، ایک شخص اپنے مال کے پیچھے اس قدر نہ لگ جائے کہ گویا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی ساری زندگی مال کے لیے گزرتی ہے، گویا کہ اس نے اپنے مال کو، دولت کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کا پجاری بن گیا۔ یہ بھی قناعت کے خلاف، ایک مالدار کے حق میں قناعت کے یہ معنی۔ اور ساتھ ہی ساتھ قناعت کے معنی مالدار کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے سے نیچے لوگوں پر اپنی دولت اور اپنی دولت اور اپنے خزانوں کی ڈھاک نہ جمائیں، انہیں حقیر نہ سمجھیں، انہیں نیچے نہ گرائیں۔ یہ مالداروں کے حق میں قناعت کا مطلب ہے۔ اور وہیں پر جو غریب ہوتے ہیں، فقیر مسکین،
نادار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے قناعت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس حالت میں انہیں رکھا ہے اسی حالت پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہیں، اللہ کے فیصلے سے راضی رہیں، حرف شکایت اللہ رب العالمین کے لیے اپنے زبانوں سے نہ نکالیں۔ معزز سامعین کرام، کس قدر تعجب کی بات ہے اور کس قدر افسوس کی بات ہے کہ انسان مخلوق اللہ رب العالمین کی شکایت کرتا ہے ایک دوسرے انسان کے ساتھ۔ وہ پروردگار جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے اور ہمارا رازق ہے، اسی رازق کے بارے میں ہم شکایت کر رہے ہیں مخلوقات کے سامنے، انسانوں کے سامنے، کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، رب نے ہم کو یہ پریشانیاں دی ہیں، اللہ نے ہم کو رزق میں تنگی کی ہے۔ اس قسم کے جو بھی شکایتیں کرتے ہیں، حضرین گرامی، ایسے لوگوں کی حالات پر بڑا ترس کھانا چاہیے، اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہوگی اگر کوئی اللہ کی شکایت مخلوق کے سامنے کرتا ہو تو۔ حضرات، یہ تو بات ہو گئی دنیاوی مسائل میں، اور عموماً دنیاوی مسائل میں یہ سارے مسائل، یہ سارے معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ غربت کا مسئلہ ہوتا ہے، فقیری کا مسئلہ ہوتا ہے، صحت کا مسئلہ ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ انسان کے ساتھ جو کچھ بھی فیصلے ہوتے ہیں، جو تکوینی امور ہوتے ہیں، چاہے وہ موت و حیات کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی ہونا، اسی کو قناعت کہا جاتا ہے۔ اور دینی مسائل میں قناعت کا کیا مطلب ہے؟ دینی مسائل میں قناعت کا مطلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ تین چیزیں یہاں پر ذکر کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاق طعم الایمان، وہ آدمی ایمان کا مزہ چکھ لیا، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت کو وہ پا لے گا۔ کون ہے؟ رضیت من رضی باللہ ربا، جو اللہ رب العالمین سے راضی ہو جائے رب ہونے کے اعتبار سے، کہ پروردگارا تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، رب ہونے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین سے راضی ہو جانا۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین سے راضی نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں قناعت سے اور رضامندی سے کام نہیں لیتا، تو ایسا آدمی ایمان کی مٹھاس سے نہیں چکتا، بلکہ وہ یہاں پر راضی نہ ہونے کی نتیجے میں کفر اور شرک تک چلا جاتا ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وبالاسلام دینا، راضی ہونا ہے۔ قناعت کی جو صفت ہمارے اندر آنی ہے وہ اسلام کے حوالے سے بھی ہے۔ اسلام یہ جو دین ہے، دین کو ہم اپنا مذہب تسلیم کرتے ہیں، اور دین جو نام ہے قرآنی آیات اور صحیح احادیث کے مجموعے کو ہم دین کا نام دیتے ہیں۔ سامعین کرام، جو کچھ احکامات قرآن اور حدیث میں بتائے گئے اس پر ہمیں راضی ہونا چاہیے، اس پر ہمیں اکتفا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی قرآن و حدیث سے ہٹ کر کسی نئے چیز کی تلاش میں رکھتا ہے، دین کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں، اس کا نہ کوئی نام و نشان ہے، لیکن وہ بندہ دین کے نام پر اس کو کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا شخص ہے جو دین اسلام سے راضی نہیں ہوا، اور نتیجے میں وہ بدعات اور خرافات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرین گرامی، تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرمائی، وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے اعتبار سے وہ میں راضی ہو گیا۔ یہ تین چیزیں ضروری، یہ تین باتیں ضروری۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی سے راضی نہیں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے راضی نہیں ہوگا۔ مجھے سامعین کرام، دیکھیے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی عبادت جو کہ ثابت ہوتی ہے قرآن میں اور حدیث میں، اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے، لیکن وہاں پر عبادت
عبادت کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی اللہ کے نبی کا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کو رسول ماننے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس طریقے پر عبادت کرنے کا حکم ہمیں دیا ہے اسی طریقے کو ہم اپنائیں گے. اگر کوئی اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رسول پر قناعت نہیں کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اکتفا نہیں کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر وہ رضامند نہ ہوا. معزز سامعین کرام, یہ دین کے معاملے میں قناعت کا مطلب. حضرین گرامی, آپ اندازہ لگائیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کا ایک نسخہ, صحیفہ, چند اوراق تورات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے. اس ساتھ میں تورات کا نسخہ بھی تھا, اس کو پڑھ رہے تھے, تلاوت کر رہے تھے. بعض روایتوں میں بس پکڑ کر لانے کا تذکرہ ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا, آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ امتہوکون یا ابن الخطاب, کہ اے عمر بن خطاب, اے خطاب کے بیٹے, کیا تم دین کے معاملے میں پریشانی میں پس و پیش کا شکار ہو چکے ہو؟ ایک واضح دین میں نے تمہارے سامنے پیش کیا, لیکن کیا وجہ ہے کہ تورات کا نسخہ تم ہاتھ میں لیے پھرتے ہو؟ مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عمر فاروق اس تورات کے نسخے کو پڑھے, کیونکہ اس کے اندر تبدیلیاں اور تحریف واقع ہو چکی تھی. اور معزز سامعین کرام, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا, غصے سے کہا, یہاں تک کہ ان کا نام بھی نہیں لیا, عمر کا لفظ بھی ذکر نہیں کیا. حدیث میں آتا ہے یا ابن الخطاب, اے خطاب کے بیٹے. حضرین گرامی, ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ آسمانی کتاب تورات جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی, اور اس میں سے بعض تعلیمات یہ اللہ رب العالمین کی تھی اور بعض تعلیمات کو لوگوں نے اپنی جانب سے اضافہ کر دیا تھا. ایسے نسخے کو پڑھتے ہوئے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. آپ اندازہ لگائیں, اگر دین سے اگر راضی نہ ہو, دین کے معاملے میں قناعت پسندی اگر ہمارے اندر نہ ہو, دین کے نام پر بدعات کا اگر ہم ایجاد کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کے نام پر اور ان سے محبت کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے اور رضامندی کے نام پر اگر ہم بدعات شروع کر دیں تو معزز سامعین کرام, آپ اندازہ لگائیں وہ کس قدر غصے اور غیظ و غضب کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ٹھہر سکتا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہی دعا دوہرا رہے تھے, یہی جملہ دوہرا رہے تھے, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا. میں رب سے راضی ہو گیا, اللہ سے راضی ہو گیا رب ہونے کے اعتبار سے, اسلام سے راضی ہو گیا دین ہونے کے اعتبار سے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گیا رسول ہونے کے اعتبار سے. یہ میرا ایمان ہے, اس سے ہٹ کر میرا کوئی اور مقصد نہ تھا. بار بار اس دعا کو اور اس ذکر کو پڑھتے رہے, تب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا. حاضرین گرامی, قناعت پسندی ہمارے دنیاوی مسائل میں, چاہے ہماری تجارت کا مسئلہ ہو, روزی روٹی کا مسئلہ ہو, ہمارے معاملات کا مسئلہ ہو, عبادات کا مسئلہ ہو, دین کا مسئلہ ہو, ہر مسئلے میں ہمیں قناعت پسندی کو اپنانا چاہیے. قناعت پسندی کا مطلب یہ کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مجھے اور آپ کو ملی ہے اس پر مجھے اور آپ کو راضی ہونا چاہیے. یہ بہت ہی اہم ترین چیز ہے, اور جو بندہ اس صفت کو اپناتا
آتا ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو کامیابی کی بشارت دی ہے, وہ بندہ کامیاب ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قد افلح من اسلم, قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه. صحیح مسلم کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اسلام کو قبول کیا, ایمان لایا, وہ بندہ کامیاب ہو گیا. قد افلح من اسلم, وہ بندہ کامیاب ہو گیا. ورزق کفافا, اور وہ بندہ جس کو روزی روٹی اس کی زندگی گزر بسر کرنے کے مطابق مل گئی تو وہ بندہ بھی کامیاب ہو گیا. اور آگے فرمایا وقنعه اللہ بما آتاه, جو چیز انسان کو دی جاتی ہے, اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں, جو بھی چیزیں انسان کو عطا کی اور وہ بندہ اس پر راضی رہتا, اس پر قناعت کرتا ہے, تو ایسا بندہ بھی کامیاب ہو گیا. وہ سامعین کرام کا قناعت کرنا, اللہ رب العالمین کے فیصلوں سے راضی ہونا, یہ بندوں کی کامیابی کی علامت ہے. بندہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو کر رہے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی ہوگی. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتائی. قناعت کا مطلب یہ بھی ہے, صحیح مسلم کی روایت کے حوالے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بندہ دل سے اس کا تعلق ہوتا ہے. قناعت کا تعلق, رضامندی کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اگر کسی آدمی کے پاس بہت زیادہ مال ہے, بہت زیادہ دولت ہے, تو اس کو رضامند نہیں کہلائے گا. وہ شخص راضی رہنے والا وہ بندہ نہیں کہلائے گا. اصل مسئلہ ہوتا ہے دل سے. دل کے اندر اس کی لالچ نہ ہو, حرص نہ ہو, تو وہ بندہ حقیقی معنوں میں مالدار کہلائے گا. اور اگر کسی کا دل صاف نہ ہو, بلکہ وہ آرزو کرتا ہے, تمنا کرتا ہے, حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر مال کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو پھر ایسا بندہ لاکھ کروڑ روپے اپنے پاس رکھتے ہوئے بھی ایسا آدمی فقیر کہلائے گا, ایسا آدمی مسکین کہلائے گا. مالدار آدمی تو وہ ہے جس کے پاس قناعت ہو, جس کے پاس اللہ رب العالمین سے راضی ہونے والی صفت موجود ہو, تو وہ بڑا مالدار آدمی ہوگا. مجھے سامعین کرام, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے, ایک شخص سے ملاقات کی جس پر بڑا حادثہ سانحہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا. اس کے کسی گھر کے فرد کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے شخص دیکھو, اللہ کا یہ فیصلہ, اللہ کا یہ فیصلہ, اور اللہ کا فیصلہ ہو کر رہے گا, اللہ کا فیصلہ پورا ہو کر رہے گا. اگر تم اس فیصلے سے راضی ہو جاؤ گے, اگر تم اس فیصلے پر خسر تسلیم خم کرو گے, تو تم کو اجر و ثواب ملے گا, تم ثواب سے نوازے جاؤ گے. اور اگر تم اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر ناراضگی کا اظہار کرو گے, اس سے ناخوش رہو گے, تو یاد رکھنا یہ اللہ کا فیصلہ ہے. گرچہ کہ تم اس کو پسند نہ کرو, گرچہ کہ تم اس کو اچھا نہ سمجھو, لیکن یہ فیصلہ ہو کر رہے گا, اور بدلے میں تم گنہگار بھی ٹھہرو گے, تم کو گناہ بھی ملے گا. تو معزز سامعین کرام, ایک بہت بڑی نصیحت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ تو بہر صورت واقع ہونا ہی ہے. عقل مندی اس بات میں ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے سے مجھے اور آپ کو راضی ہونا ہے, ہر فیصلے پر مجھ کو اور آپ کو قناعت کے ساتھ پیش آنا ہے. یہ عقل مندی کی بات ہے, اور یہ نصیحت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھے اور آپ کو کی. مجھے سامعین کرام, قناعت پسندی حقیقت میں یہ انبیاء کرام کی بھی صفت رہی ہے. قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں, حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی, اور آپ جانتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کافی عمر رسیدہ ہو چکے تھے, اولاد ان کو نہ تھی. اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی, یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا. اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں, اور دعا کرتے ہوئے ایسی اولاد کی تمنا وہ کر رہے ہیں کہ پروردگارا مجھ کو وارث عطا کر, اور آل یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں وارث عطا کر. واجعلہ ربی رضیا, اور ایسی اولاد عطا کر جو پروردگارا راضی رہنے والا ہو, جو بندہ قناعت کرنے والا ہو, ایسی اولاد مجھے عطا کر. یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام اللہ رب العالمین سے
سے کر رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، خود اپنے لیے تو دعا کرنا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اولاد کے لیے بھی دعا کرنا ہماری خواہش ہوتی ہے۔ بعض کو خواہش ہوتی ہے کہ لڑکی ہو، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے مانگنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو خواہش ہوتی ہے لڑکے کی، اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا چاہیے، لیکن ساتھ میں ان چیزوں کا بھی خیال ہو کہ اللہ رب العالمین سے نیک اولاد مانگے، صالح اولاد مانگے، اچھی اولاد مانگے، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے راضی رہنے والے، اللہ کے فیصلے سے راضی رہنے والی اولاد کی دعا کی۔ معزز سامعین کرام، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا یہ کہ انبیاء کرام کی بھی صفت رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت کے طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نمازوں کا حکم دیا کرتے تھے، والزکات، نماز کا اور زکات کا حکم دیا کرتے تھے، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت ہی راضی رہنے والے، اللہ کے فیصلوں سے راضی رہنے والے اور بہت ہی قناعت پسند آدمی شخص حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قناعت پسندی یہ بہت بڑی صفت ہے جو کہ انبیاء کرام کی صفت رہی ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم بغور مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمیں قناعت پر اور رضامندی پر مشتمل نظر آئے گی، قناعت پر اور رضامندی پر مشتمل نظر آئے گی۔ حضرت ابراہیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا جب انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، صحیح روایت بخاری شریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تکلیف کے ساتھ، صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی آنسو بہاتے ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ ان العین تدمع، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً آنکھوں سے آنسو جاری، آنکھوں سے آنسو جاری، دل غم زدہ، لیکن ہم اپنی تکلیف میں وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہو، ہم رضامندی والی بات کہیں گے، قناعت پسند والی بات کہیں گے، ہم ایسی بات گفتگو نہ کریں گے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہو۔ اور ابراہیم تیری جدائی یہ یقیناً بہت ہی زیادہ غم اور تکلیف دینے والی ہے۔ یہ جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ معزز سامعین کرام، ایک والد کے لیے، ایک باپ کے لیے اس سے بڑا واقعہ، اس سے بڑی تکلیف اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ اس کی زندگی میں، اس کی موجودگی میں کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہوتا، اس کے بیٹے کی وفات ہوتی ہے، اور کس قدر رضامندی اور شکر گزاری کا نمونہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ یہ تو بات تھی تکالیف کی، مصیبتوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم دیکھیں گے، صحیح روایت ہم کو ملتی ہے، صحیحین کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بھانجے سے بیان فرماتی ہے، اپنی بہن کے بیٹے سے بیان فرماتی ہے، عروہ بن زبیر، ان سے فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ اے عروہ ایسے ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں 2 مہینے گزر جاتے، 2 مہینے گزر جاتے، ما اوقدت فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، فرماتی ہیں کہ 2 مہینے گزر جاتی لیکن چولہے میں آگ نہیں جلا کرتی۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، اے خالہ جان، یہ کیسے آپ کا گزر بسر ہوا کرتا تھا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ الاسودان التمر والماء، کہ 2 کالی چیزیں، ایک کھجور اور ایک پانی، ان چیزوں سے ہمارا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ اور ہمارا ایک پڑوسی تھے، کبھی وہ دودھ لا کر دیتے، ہم اس کو پی کر اپنی زندگی کو گزار لیتے۔ معزز سامعین کرام، آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں، اگر انسان اپنی زندگی پر غور کرے تو بہت ہی عمدہ زندگی انسان کی گزرتی،
بہت ہی عمدہ کی زندگی. اگر ہم یہ کہیں تو بے جانا ہوگا کہ ہم جو بادشاہوں کے قصے, راجا مہاراجاؤں کے قصے جو سنتے ہیں, اس سے بہتر زندگی آج کے ایک معاشرے کے غریب اور ادنا انسان ویسی زندگی گزارتا ہے. ان لوگوں کے لیے یہ فین وغیرہ کی سہولتیں نہیں تھیں, دوسری چیزیں وہاں پر موجود تھی. یہ روشنی وغیرہ کی سہولتیں ان کے پاس نہیں تھی, لائٹ وغیرہ آسانی سے جلائیں, ان کے پاس یہ سارے وسائل نہیں تھے. لیکن معزز سامعین کرام, آج ایک غریب سے غریب کے گھر میں بھی دیکھ لیں, یہ ساری سہولیات آپ کو نظر آئیں گی. ایک معمولی سا انسان بھی بڑی عمدہ زندگی اور بڑی زبردست زندگی وہ گزارتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی شکایتوں پر شکایت, اللہ رب العالمین کی شکایت اور ناشکری کے بے شمار مظاہر وہ پیش کرتا ہے. حضرات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کیا معمول تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسی بات نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, عموماً آج کل یہ بہانہ بنایا جاتا ہے کہ بھائی میں اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا ہوں, میں محنت کر رہا ہوں, میں کوششیں کر رہا ہوں, میرے لیے کچھ نہیں ہے, اپنے گھر والوں کے لیے میں یہ کرنا چاہتا ہوں, اپنے بیوی بچوں کے لیے میں یہ کرنا چاہتا ہوں, عمدہ زندگی میں ان کو دوں. یہ سوچ کر حرام حلال کی تمیز کیے بغیر حرص میں, لالچ میں پڑ کر وہ مال کمانے کی چکر میں لگ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا تذکرہ آپ سنیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ آنے کے بعد کبھی ایک دن میں ایک بار سے زیادہ یا پھر ایک دن میں پیٹ بھر کر کبھی روٹی وغیرہ ہم نے نہیں کھائی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلم شریف کی روایت میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ لقد مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما شبع من خبز وزیت فی یوم واحد مرتين, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی گزار لیے اور اس دنیا سے چل بسے انتقال کر گئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایک دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. پیٹ بھر کر کھانا 2 مرتبہ ایک دن میں کبھی نہیں کھایا. معزز سامعین کرام, روزانہ دن میں 3 مرتبہ, کم از کم 4 مرتبہ 5 مرتبہ ہم الحمدللہ اچھی سی اچھی غذا کھاتے ہیں. لیکن کتنی بار ہم نے رضامندی کا اظہار کیا, کتنی مرتبہ ہم نے قناعت کا مظاہرہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیں شکر گزاری کا تقاضا کیا. حضرین, یہ جو مصیبتیں آتی ہیں انسان کی زندگی میں, اس کے مصیبتوں کے حوالے سے لوگوں کی 4 قسمیں اہل علم ذکر کرتے ہیں. لوگوں کی 4 حالتیں ہوتی ہیں. پہلی حالت, انسان مصیبتوں میں ناکام ہو جاتا ہے, اس پر صبر نہیں کر سکتا, مصیبتوں میں وہ ناکام ہو جاتا ہے, اپنی زبان سے اپنے ایسے الفاظ نکالتا ہے جو صبر کے خلاف ہو. وہ بندہ گنہگار ہو جائے گا اپنی بے صبری اور ناشکری کی وجہ سے. یہ پہلا طبقہ ہے لوگوں کا. دوسرا طبقہ صبر کرنے والوں کا, مطلب یہ کہ جب مصیبتیں اس کی زندگی پر آتی ہیں تو وہ صبر تو کرتا ہے, اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ تو نہیں کرتا جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو, لیکن اللہ کے اس فیصلے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے, وہ اس کو ناپسند کرتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ میں اس تکلیف میں کیوں مبتلا ہو گیا. گرچہ کہ وہ اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے, قابو پاتا ہے اور اپنی زبان سے اپنے اعمال سے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو صبر کے خلاف ہو, لیکن پھر بھی جس آزمائش میں مصیبت میں وہ آیا تھا, جو مبتلا ہوا تھا, اس کو وہ ناراضگی سے دیکھتا ہے, اس کو ناپسند کرتا ہے. ایسا بندہ یقیناً قابل تعریف ہے, لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور آدمی کا اور بعض لوگوں کا مقام ہوگا جو اللہ رب العالمین کے اس فیصلے سے راضی ہوں گے. جو تکلیف, جو مصیبتیں, جو آزمائشوں میں وہ مبتلا ہوتا ہے, اس پر وہ صبر کرتا ہے, اس کو وہ برداشت کرتا ہے اور یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اس کو ناراضگی کی نگاہوں سے بھی نہیں دیکھتا, اس کو برا بھی نہیں سمجھتا, بلکہ اس سے خوش ہوتا ہے, کہتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے, میں اس سے راضی ہوں, اس کو قبول کر لیتا. اس کو رضامندی کا یہ تیسرا درجہ ہے. اور چوتھا درجہ بہت ہی اونچا درجہ, بہت ہی اونچا مقام, اور وہ ہے شکر گزاری کا مقام. بندہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائشوں میں ہو, تکلیفوں میں ہو اور مصیبتوں میں ہو, اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے, کہتا ہے کہ فلاں چیز اگر نہ ملی
رزقی نہ ملی. اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں مجھ پر ہیں, اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے. معزز سامعین کرام, یہ 4 مراحل یا 4 قسم کے لوگ مصیبتوں کے حوالے سے پائے جاتے ہیں. کوشش ہماری یہ ہو کہ ہم رضامندی والے مرحلے میں ہو یا پھر شکر گزاری والے سب سے اونچے طبقے میں ہم اور آپ ہو. یہ اس بات کی کوشش مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے. حضرین گرامی, صحابہ کرام کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو صحابہ کرام کی زندگیاں ہمیں بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں جس میں صحابہ کرام نے رضامندی کا اظہار کیا ہو اور دنیا اور اس کی تمام چیزوں کو انہوں نے نظر انداز کیا ہو. حضرات, صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لقد لقیت 70 من اصحاب الصفہ, فرماتے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ سے میں نے ملاقات کی. 70 صحابہ سے میں نے ملاقات کی جو غریب تھے, مسکین تھے, نادار تھے, نہ کھانے کے لیے صحیح سے ان کے پاس اناج وغیرہ موجود تھا. ان کے لباس کی کیفیت ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر چادر جسم پر اوڑھنے کے لیے ہوتی تو ازار کے طور پر, تہبند کے طور پر نیچے جو کپڑا باندھا جاتا, 2 کپڑے کسی کے پاس نہیں تھے, ایک ہی کپڑا ان کے پاس موجود تھا. اور اس ایک کپڑے کو ایسے باندھ لیتے اپنے کندھوں پر سے ڈال کر کہ چادر کی ڈالنے کی وجہ سے بعض لوگوں کی پنڈلی نظر آنے لگتی. اس قدر مختصر سا لباس ان کے پاس موجود تھا. معزز سامعین کرام, اس کے باوجود کبھی بھی ان صحابہ کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کا مظاہرہ نہیں کیا, کبھی بھی ناشکری انہوں نے نہیں کی, بلکہ قناعت پسندی کے ساتھ وہ پیش آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے سے وہ راضی رہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین بھی ان سے راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا یہ جو سرٹیفکیٹ ہے اللہ رب العالمین نے دنیا ہی میں انہیں عطا کر دیا. حضرات, سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, ابن ماجہ کی روایت صحیح روایت ہے, جب ان کی انتقال کا وقت قریب آیا بڑے زار و قطار رونے لگے. صحابہ کرام نے ان کی عیادت کے لیے وہاں پر تشریف لے گئے تھے. صحابہ کرام پوچھا کہ اے سلمان فارسی, کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کو ملی, آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, پھر اس قدر کیوں رو رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت مجھ کو کی, ایک نصیحت مجھ کو کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس نصیحت پر عمل نہیں کر سکا, میں نے حد سے تجاوز کر دی. پوچھا کہ کیا نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ نصیحت کی کہ تم زندگی ایسے گزارو جیسے ایک مسافر چلتا ہوا, راستہ گزارتا ہوا شخص اپنے ساتھ جو زندگی گزارنے کا ساز و سامان رکھتا ہے اس قدر تم اپنی زندگی گزارو. اجنبی والی زندگی گزارنے کی نصیحت مجھ کو کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں ویسی زندگی نہ گزار سکا اور ایسے ہی میں اس کو تجاوز کر بیٹھا. راوی حدیث بیان فرماتے ہیں جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا, ان کے گھر کی تلاشی لی گئی تو کہتے ہیں کہ صرف 20 یا اس سے کچھ آس پاس درہم ان کے گھر سے نکلے, چاندی کے سکے ان کے گھر سے نکلے جو کہ ان کے اپنے تھے. معزز سامعین کرام, یہ کوئی بڑی دولت نہ تھی اس زمانے میں, لیکن اس کے باوجود بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سوچنے کا یہ انداز تھا. حضرات یقیناً دیکھیے, مال کمانا, دولت کمانا ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, لیکن ایسا نہ ہو کہ مال کمانے کے چکر میں ہم اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو مول لیں. قناعت پسندی کی جو صفت اپنانے کی تعلیم شریعت ہمیں دیتی ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کمانے کے چکر میں اس کی ہم خلاف ورزی کر بیٹھیں. حضرات, یہ جو دعا جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے بھی کیا تھا, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس دعا کے حوالے سے شریعت میں بہت سارے ہمیں تعلیم دی کہ ہم اس دعا کا اہتمام کریں.
ہم اس دعا کا اہتمام کریں جہاں پر ہم کوشش کرنی قناعت کو اپنانے کی، جہاں پر ہمیں کوشش کرنی ہے وہیں پر اللہ رب العالمین سے دعا بھی مانگنے کی تلقین اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو دعا کرنا چاہیے، اس کی تلقین ہمیں شریعت نے دی ہے۔ بہت سارے فضائل اس کے ذکر کیے گئے۔ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، اگر کوئی بندہ وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اور وضو کے بعد کی دعا پڑھ کر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، اگر کوئی یہ دعا پڑھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضیت بمن قال حین یصبح ویمسی، جو بندہ صبح شام اس دعا کو پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ ایک دوسری روایت میں یہ بات ملتی، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے راضی ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ حضرین گرامی، اس دعا کا ہمیں اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور اس دعا کے اندر جو رضامندی قناعت پسندی کی جو دعا ہم مانگتے ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے، تب جا کر ان فضائل کے ہم اور آپ مستحق بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے سے راضی رہنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قناعت پسندی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔